بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، مہاجرین کے بعد انصار، اب تیسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی یا تو اس سے وہ بعد والے صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مومن ہوئے، یا اس سے بعد جو اکثر علماء کے نزدیک تابعین ہیں جو ان کے بعد مومن آئے، اور اکثر علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد تمام مومنین ہیں جو قیامت تک آئیں گے، یعنی وہ لوگ جو بعد میں آئے، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد آج تک مومنین، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، باری تعالی ہمیں بخش دے، ہم پہ کرم نوازی کر، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی ہم سے ایمان میں سبقت لے جا چکے، پہلے ہم سے مومن ہو چکے، ہم سے پہلے گزر چکے، ان کو بھی بخش دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومنین وہی ہیں جو بعد میں آئیں تو پہلوں پر ہمیشہ رحمت اور شفقت، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے سلام پڑھیں، ان کے لیے ہمیشہ درجات کی بلندی کی دعائیں کریں، ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے الفاظ بولیں۔ وہ آدمی جو صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، اسلاف کے بارے میں اس آیت کے مطابق رحمت کے الفاظ نہیں بولتا، ان سے محبت نہیں کرتا، ان سے عقیدت نہیں رکھتا، ان کے ساتھ اپنے دل میں جو ہے ایک یعنی انس نہیں رکھتا، تھوڑا وہ مومن نہیں۔ مومن تو وہ ہے جو بعد میں آئے تو صحابہ کے ساتھ محبت رکھے، صحابہ کے اوپر رحمت بھیجے، ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملا کے ان کے اوپر درود و سلام پڑھے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگے، ہمیشہ ان کو اچھے الفاظ سے یاد رکھے۔ چونکہ پیچھے ذکر ہو رہا تھا مال فے کا، مال غنیمت کا، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھے گا، اپنے دل میں جو ہے وہ کرودھ رکھے گا، بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، وہ مال فے کا حقدار نہیں ہے، وہ غنیمت کا حقدار نہیں ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی ایک روایت ہے کہ جو صحابہ کے بارے میں، کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں جو لعن طعن کرے گا، ان کی برائی بولے گا، ان کے بارے میں ہلکی بات کرے گا، فرمایا وہ جو ہے مال فے کا حقدار نہیں ہو سکتا، وہ اچھا آدمی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ ان کے اوپر ان کے لیے دعائیں مانگو۔ حضرت سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 500 صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عجیب بات ہے، اللہ نے کہا ان کے لیے دعائیں مانگو اور مومن ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، وہ لوگ جو ان کے لیے اچھے اعتقاد نہیں رکھتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اگر یہودیوں سے پوچھیں کہ آپ کے نبیوں کے بعد سب سے اچھے لوگ کون ہیں، تو وہ کہیں گے جو ان کے ساتھ تھے، ان کے صحابی تھے، ان کے حواری تھے، ان کے دوست تھے، جنہوں نے زندگیاں ان کے ساتھ گزاری۔ آپ عیسائیوں سے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمہاری امت میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے جو حواری تھے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ اس امت میں، ہماری امت میں سب سے زیادہ افضل لوگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لیکن افسوس کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہے، اگر ان سے پوچھیں کہ تمہاری امت میں سب سے معاذ اللہ استغفر برے لوگ کون تھے، شریر لوگ کون تھے، تو کہیں گے کہ جو نبی کریم کے ساتھ رہے، نبی کریم کے صحابہ۔ یعنی عجیب بات ہے کہ ہر نبی کا امتی سمجھتا ہے جو میرے نبی کے ساتھ لوگ رہے وہ روئے زمین کے اعلیٰ ترین انبیاء کے بعد روئے زمین کے اعلیٰ ترین لوگ ہیں،
وہ عیسائی ہوں، وہ یہودی ہوں، بلکہ کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں جو ان کو مانتے ہیں، جو ان کے ساتھ جن کو وہ مانتے ہیں اپنا بڑا، ان کے ساتھ جو بھی رہے. سکھوں سے پوچھ لیجئے بھئی گرو نانک کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ وہ کہیں گے وہ گرو جو ان کے ساتھ رہے، وہ لوگ جو ان کے ساتھ رہے. اسی طریقے سے آپ بدھ مت سے پوچھ لیجئے بھئی تمہاری قوم میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ تو کہیں گے کہ جو مہاتما بدھ کے ساتھ رہے یا ان کے جو قریبی رہے وہ سب سے اچھے ہیں. ایک مسلمانوں میں گروہ ایسا پیدا ہو گیا جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس امت میں شریر ترین لوگ جو ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو برے لوگ ہیں وہ ہیں جنہوں نے کئی سال نبی کریم کے ساتھ رات دن گزارے، جن کی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری، جن کے سفر اور حضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے. امت میں سب سے زیادہ معاذ اللہ برے لوگ وہی گنے گئے. عجیب بات ہے کہ اس سے اصل میں تو اعتراض ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ہوتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت میں سے بہترین لوگ چنے اور اللہ نے ان کے لیے بہترین لوگ رکھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے رشتہ دار چنے معاذ اللہ استغفر اللہ وہ بھی اچھے نہ ہوئے، اور جتنے دوست بنائے وہ بھی اچھے نہ ہوئے، جن کے سپرد سارا کچھ کیا وہ بھی اچھے نہ نکلے، نہ ان کی معاذ اللہ استغفر اللہ نہ ان کی بیویاں اچھی. کہ دیکھیے سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم کو پسند کیا، ان کے کہنے پہ شادی ہوئی. باقی سب ازواج محترات وہ ہیں جن کو مصطفیٰ نے پسند کیا. اب جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں، جن کے لیے دعائیں مانگیں، جن کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ ان کو رب کریم نے میرے لیے چن کے رکھا، معاذ اللہ اگر وہی نبی کریم کے گھر میں رہیں، صبح و شام رہیں، ان کے بستر پہ رہیں، ان کی گود میں دامن میں سمائیں اور وہ اچھی نہ ہو سکیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیا کمایا؟ آپ کسی بھی شخص کو پوچھئے کہ کامیاب ترین شخص کون ہے تو کہے گا کہ جس نے دنیا میں رشتہ دار چنے تو سب سے اچھے، دوست چنے تو سب سے اچھے، بیویاں چنی تو سب سے اچھی، جن کے آباء و اجداد سب سے اچھے، جن کی اولاد سب سے اچھی. لیکن ایک وہ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حالانکہ کافر بھی یہ کہتے ہیں، مشرک بھی یہ کہتے ہیں، مستشرق بھی یہ کہتے ہیں، یہود و نصارہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کامیاب ترین اس دنیا میں شخصیت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے. 23 سال میں وہ ایسا انقلاب لے کے آئے اور انہوں نے ایسے ہیرے چنے کہ جن کا کوئی بدل نہیں ہے کائنات میں. آسمان کے تاروں سے زیادہ چمکنے والے وہ لوگ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے چنے، جن کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگتے رہے، جن کے اوپر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم ناز کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فرماتے میں اور ابو بکر عمر نکلے، میں اور ابو بکر عمر نے کھایا، میں اور ابو بکر عمر بیٹھے، میں اور ابو بکر عمر نے یہ کام کیا، کوئی مانے نہ مانے میں اور ابو بکر مانتے ہیں. یعنی ہر بات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھیں. اب کیا رب کریم کو نہیں پتا تھا یا مصطفیٰ کریم کو نہیں پتا تھا؟ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا خبردار میرے صحابہ کے بارے میں زبان سنبھال کے بات کرنا، تم بعد میں آنے والے جو ہیں احد پہاڑ جتنا سونا رب کی راہ میں صدقہ کریں اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی بھر جو یا ایک سا بھر جو ہیں وہ صدقہ کرے تو تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ بعد میں جنگیں بھی ہوں گے؟ ان کو پتہ نہیں تھا بعد میں اختلافات بھی ہوں گے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی، سب کچھ علم رکھتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ خبردار میرے صحابیوں کے بارے میں کوئی زبان دراز نہ کرے، صحابہ کے بارے میں کوئی جو ہے ہمیشہ ڈرتے رہو اور جب بھی بات کرو تو دھیمی آواز سے بات کرو میرے صحابہ کے بارے میں، بالخصوص خلفاء کے بارے میں، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے بارے میں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ اللہ جل مجد الکریم نے میرے لیے ابو بکر کو چن لیا
اور جب کسی سے کوئی تھوڑی سی بات سنی تو آپ غضب میں آ گیا، غصے میں آ گئے. ہاں میں نے جب کہا میں اللہ کا رسول ہوں تم نے جو ٹھڑایا، ابو بکر نے مانا. تم نے اپنے دروازے بند کیے، میرے لیے ابو بکر نے دروازے کھولے. تم نے جو ہے اپنی دولت روک لی، ابو بکر نے ساری دولت میرے قدموں میں نثار کر دی. تو ابو بکر کے لیے بالخصوص، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، باری تعالیٰ عمر بن خطاب کے ساتھ اسلام کو عزت دے دے. تو اگر وہی مسلمان نہیں جن کی وجہ سے عزت مل رہی ہے، اگر وہی معاذ اللہ استغفر اللہ مومن نہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی زندگی میں اپنے مسلح پہ کھڑے کر دیں، تو پھر کون مومن بچ سکتا ہے؟ یا تو کہیں معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کریم کو پتہ ہی نہیں تھا، جیسے کہتے ہیں جی آج وہ فوت ہوئے تو دوسرے دن معاذ اللہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے. کیا کمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سالوں میں؟ کیا چنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے سالوں میں دنیا میں اس معاشرے میں سے؟ کائنات میں سب سے اچھا معاشرہ جو بنایا وہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنایا. سب سے اچھے لوگ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا وہ لوگ جو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. کبھی غور کیا معہ کا لفظ جو ہے یہ جو رب کہہ رہا ہے کہ ان کی معیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے. کوئی یہ کہے کہ میرے ساتھ مصطفیٰ ہیں، سبحان اللہ، کتنی بڑی یہ عظمت ہے کہ جس کے ساتھ مصطفیٰ ہوں. جب معراج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو جبرائیل امین جب دروازہ کھٹکھٹایا آسمان کا تو من آواز آئی، کہا نا جبرائیل میں جبرائیل من کا تیرے ساتھ کون ہے؟ مائی محمد صلی اللہ علیہ، میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، جس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک تو ہے نا ہم کہتے ہیں جی ہم آقا کریم کے غلام ہیں، ہم آقا کریم کے ساتھ ہیں، ہم آقا کریم کی عزت کے محافظ ہیں، ہم آقا کریم کی عزت کے لیے سب کچھ قربان. ایک ہے رب کہہ رہا ہے والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں. ایک تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں، اور ایک رب دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. اب کوئی کہے نہیں یہ مصطفیٰ کے ساتھ نہیں، یہ اوپر سے ساتھ تھے اندر سے ساتھ نہیں تھے. اور کوئی ظالم یہ کہے کہ جی صحابی ہونے کیا عظمت ہے، عمل کی عظمت ہے. ارے عمل کیا، عمل کیا؟ نماز سب سے افضل عمل ہے. کیا کوئی آدمی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ میری ہر نماز قبول ہے؟ اللہ کی رحمت سے امید ہے قبول کرے گا. لیکن یہ کون آدمی کہہ سکتا ہے کہ میری ہر عبادت قبول، میرا ہر حج قبول، میرا ہر روزہ قبول، میری ہر زکوٰۃ قبول؟ کتنے لوگ ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ ان کی نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی، عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ. کتنے ہی لوگ ہیں جو ان کی کمائی جو ہے، ان کے اعمال جو ہیں، وہ ان کو کہا جائے گا سروں پہ اٹھاؤ اور جہنم میں چھلانگ لگاؤ. یہ عمل ہے نا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد المسکین فی امتی، میری امت میں مسکین کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس دنوں دینار نہ ہو. فرمایا نہیں، میری امت کا مسکین ہے جو خیرات یعنی قصیدہ لے کے آئے گا، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں سب کچھ لے کے آئے گا. لیکن فرمایا کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پہ اس نے جو ہے جھوٹی تہمت لگائی ہوگی. آج تو ہم ایسے ہی ہر ایک کے لیے جو مرضی جب مرضی کہہ دیتے ہیں نا، فلاں بڑا خبیث ہے، فلاں بڑا گندا ہے، فلاں بڑا خراب ہے، فلاں بڑا جھوٹا ہے، فلاں بڑا ایک ایک لفظ تمہارا لکھا جا رہا ہے. کسی کے بارے میں کسی کو گالی دے دینا ایسے سمجھتے ہیں جیسے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. قیامت کے روز جب وہ ساری عبادتیں لے کے آئے گا، بے شمار چیزیں نیک اعمال لے کے آئے گا، تو ایک آدمی کھڑا ہوگا قذف بہ، یا اللہ اس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا تھا، یا اس نے مجھے گالی دی تھی، یا اس نے میرا حق مارا تھا، اس کی نمازیں اس کو دے دو، اس کو روزہ اس کا دے دو، اس کی زکاتیں اس کو دے دو، اس کے حج اس کو دے دو. سارے اعمال لوگوں کو دے دیے جائیں گے. پھر بھی ایک آدمی آ جائے گا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اس کی نیکی کوئی ہے تو دے دو. فرشتے عرض کریں باری تعالیٰ کوئی نیکی نہیں اب اس کے پلے. یہ جس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری عبادتیں پار لگا دیں گی، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی صحابی کی ضرورت نہیں ہے، کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے، بس تم عبادت کرو، قرآن پڑھو، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، بس تم سب کچھ تمہیں مل جائے گا. یہ سب کچھ لے کے جائے گا، قرأت قرآن لے کے جائے گا، حج لے کے جائے گا، تبلیغیں لے کے جائے گا، نماز روزہ لے کے جائے گا. لیکن وہاں یہ ساری تقسیم ہو جائیں گی. جب ساری بٹ جائیں گی پھر ایک آدمی آ جائے گا، یا اللہ اس نے میرے سے یہ زیادتی کی، اس کی نیکیاں دو. اس کو عرض کی یا رسول اللہ کوئی نیکیاں نہیں. تو فرمائے گا اچھا جس پہ اس نے زیادتی کی نا اس کی بدیاں اتارو اور اس کے سر پہ رکھو. تو ہے کہ وہ لوگ
یعنی لوگوں کی برائیاں اٹھا کے، لوگوں کے گناہ اٹھا کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ عام آدمی کو تم گالی دو تو تمہاری نماز روزے اس کو دے دیے جائیں گے۔ عام آدمی کا راستہ بند کرو، عام آدمی کے ساتھ زیادتی کرو، عام آدمی کو برا کہو، اس کی غیبت کرو، اس کے ساتھ برے پیش آؤ، اس کے لیے دل میں تم بغض رکھو، تو عام آدمی کا یہ حال ہے۔ تو تم تو ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہو جن کو رب کریم نے چن لیا ہے، مصطفیٰ کریم کی معیت میں دے دیا ہے، مصطفیٰ کریم کی چادر رحمت میں دے دیا ہے، مصطفیٰ کریم کے غلامی میں دے دیا ہے، جن کے لیے رب سند دے رہا ہے والذین معہو، وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ تم کہتے ہو نہیں ساتھ، اوپر سے تھے، اندر سے نہیں تھے، دل سے نہیں تھے۔ ارے رب کو بھی نہیں پتا کیا کہ رب بھی نہیں جانتا یہ اوپر سے ساتھ ہے، اندر سے ساتھ نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ تمہاری زبانوں سے اچھے لفظ نکلنے چاہیے۔ باقی رہ گیا یہ معاملہ کہ ان کے آپس میں کیا معاملات تھے، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ ہمیں جج کس نے بنا دیا، ہمیں ان کا فیصل کس نے بنا دیا؟ فیصل تو کائنات میں مصطفیٰ کریم بن کے آئے تھے اور انہوں نے فیصلے فرما دیے۔ انہوں نے اپنی رب کی دی ہوئی صلاحیت سے علم اور تقوی اور علم جو تھا اس کے مطابق ان کو درجات بھی دے دیے۔ مصطفیٰ نے جس کو جہاں چاہا وہاں رکھا۔ کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کوئی ایسا نہیں تھا جو جن کے غلام، کئی لوگ معاذ اللہ استغفر کہتے ہیں کہ جی وہ ابو بکر کی وجہ سے یا عمر فاروق کی وجہ سے خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے حق اہل بیت کو نہیں دیا فلاں۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، جن کا غلام بلال جو سب سے بظاہر کمزور لوگ ہیں، وہ ابو جہل سے نہ ڈرے، وہ عتبہ شیبہ سے نہ ڈرے، وہ ولید بن مغیرہ سے نہ ڈرے، وہ امیہ بن خلف سے نہ ڈرے، جن کی غلام چھوٹی چھوٹی بظاہر جن کو آئی لوگ جانتے بھی نہیں، ذنیرہ کیسی ایک کمزور سی عورت ہے، جن کے غلام یاسر و سمیہ، عمار ابن یاسر، جن کے غلام خبیب جیسے لوگ، یہ نہیں اتنے سارے ظالموں سے ڈرے، تو کیا نبی کریم ڈر جائیں گے؟ وہ عمر کے ڈر سے، عمر کیا اور ابو جہل کیا اور دوسرے کیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، مصطفیٰ کے سامنے یہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ عمر سے ڈر گئے تھے، اس لیے جو تھے لکھ نہیں سکے، اپنی اہل بیت کو کچھ دے نہیں سکے۔ یہ کیسا عجیب مذہب ہے، کیسے عجیب لوگ ہیں کہ جو خود تو کہتے ہیں کہ ہماری چند جو مجلسیں سن لے وہ ہمارے مسلک میں داخل ہو جاتا ہے، جو ہمارے گھر میں کوئی کسی مذہب کی شادی کر کے آ جائے تو چند دنوں میں وہ ہمارا مذہب اختیار کر لیتی۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں رہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اختیار نہ کیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی کریم ان میں دین اسلام داخل نہ کر سکے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کیسے لوگ ہیں، کیا حکم کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں کیسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، لوگ کہتے ہیں کہ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، تم کون ہو، کہاں ہو، اور اعتراض کس پہ کر رہے ہو؟ جو ہاتھ مصطفیٰ سے ملتے تھے، جو آنکھیں مصطفیٰ کو دیکھتی تھی، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مس کرتے تھے، جو ان جگہوں پہ چلتے تھے جن جگہوں پہ مصطفیٰ چلتے ہیں، وہ ان جگہوں پہ قدم رکھتے تھے جہاں مصطفیٰ قدم رکھتے ہیں، وہ ان محفلوں میں بیٹھتے تھے جہاں مصطفیٰ کی خوشبو آتی تھی، تو کیا یار تم اتنا بھی نہ سمجھ پائے؟